أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين.
نہایت ہی واجب الاحترام اور احترام معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑواں احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 2، اس آیت کریمہ کے متعلق چند ایک عقائد آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کریم کوشش کروں گا کہ ایک دو باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے عرض کر کے انشاءاللہ کریم اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ہر زمانے کا ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کے اندر اللہ پاک نے جتنی خوبیاں، جتنی شانیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں تمام انبیاء کو عطا فرمائی تھیں، وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات میں اللہ پاک نے جمع فرما دی۔ اور اللہ پاک میرے محبوب کے جس پہلو کو، جس وصف کو نبی پاک علیہ السلام کا کوئی امتی پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا کوئی امتی سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے کسی بھی وصف کو چھیڑتا ہے، تو ناظرین گرامی ہر اس اوصاف کے پہلو سے اور اس شان کے ہر لفظ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت اور رفعت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد
ایک اور آیت کریمہ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ناظرین گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک اور حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، میرے
یہ چند